اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رقیہ شرعیہ قرآنی آیات اور دعاؤں کے ذریعے بیماریوں کا علاج کرنے کا عمل ہے۔ اس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر بد، جادو اور جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج کا ایک طریقہ ہے جو کہ بیماریوں اور جادو وغیرہ کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن ایک مومن کو روحانی اور جسمانی طور پر کامل تسلی بخشتا ہے، اس لیے رقیہ شرعیہ کو ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ کہو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل اپنی فطرت سے ہمیشہ مٹنے والا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ علاج فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ رقیہ مؤمنین کے لیے اپنا ایمان بنانے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی توحید کا احاطہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور طریقہ بھی ہے۔ در حقیقت قرآن کے ذریعے علاج کی تلاش اللہ کی کتاب پر مکمل یقین کو ظاہر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو شفا کا خوب استعمال کرو، شہد اور قرآن۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر رقیہ کیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے رقیہ شرعیہ تلاش کرو کیونکہ اس پر نظر بد لگ گئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی آخری 3 سورتیں پڑھتے اور پھر اپنے جسم پر پھونک مارتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رقیہ شرعیہ کے یاد کرنے، سیکھنے اور سکھانے پر اپنی امت اور خصوصاً بالخصوص صحابہ کو ترغیب دی ہے۔ فرمایا: جو کسی مسلمان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ ضرور اس کو نفع پہنچائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری ایام میں بیمار ہوئے، بیماری شدت اختیار کر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اپنے اوپر رقیہ کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے اور چھینتے اپنے چہرے پر چھڑکاؤ کرتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے: اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
ان احادیث سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ رقیہ شرعیہ کرنا شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جائز بھی ہے اور مستحسن بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کلام اللہ کی کتاب قرآن مجید سے لیا گیا ہو یا پھر احادیث سے مسنون دعاؤں کی صورت میں، یا پھر ایسا کلام جو کہ نہ قرآن سے ہو اور نہ حدیث سے ہو لیکن اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، وہ ہر صورت رقیہ کرنا جائز ہوگا۔ تاہم ہر شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآنی رقیہ کر سکے، تو اس صورت کے لیے میرے چینل پر قرآن و حدیث کی روشنی میں رقیہ موجود ہے۔ جو بھی مسلمان اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہے وہ صبح اور شام 3 مرتبہ خود بھی اور اپنے بچوں کے سامنے یہ رقیہ شرعیہ اس کو سنے یقین کے ساتھ۔ تو کسی قسم کی بھی روحانی بیماری ہے، جنات کا اثر ہے، یا پھر کوئی جادو یا کوئی ٹونا یا کوئی بھی قسم کی جسمانی یا روحانی بیماری ہے، یقین کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ یہ قرآن سارے کا سارا قرآن اللہ نے شفا بنایا ہے، اور احادیث میں مسنون دعائیں جو وارد ہوئی ہیں وہ بھی اس رقیہ شرعیہ کے اندر موجود ہے، اور کسی قسم کا جادو اور سحر ہے اس کے حوالے سے بھی اس میں آیات اور مسنون دعائیں شامل ہیں۔ تو ضرور بضرور اس کو سنیں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی جو ہے اس کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔